محترم سامعین و ناظرین، بزم تحقیق کے اس نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ضلع مظفرپور بہار کے ایک عظیم بزرگ شیخ المشائخ غوث زماں حضور الحاج الشاہ محمد تیغ علی قادری آبادانی فریدی مجیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ان کی زندگی کا اجمالی خاکہ بیان کریں گے، جنہیں سرکار سرکاہی بھی کہتے ہیں۔ الحاج الشاہ محمد تیغ علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سن 1300 ہجری مطابق 1883 عیسوی میں گوریارہ نامی بستی میں ہوئی۔ یہ بستی شہر مظفرپور سے جانب مغرب یعنی پچھم کی جانب تقریباً 8-9 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ سرکار سرکاہی علیہ رحمت رضوان کی وہاں ولادت ہوتی ہے، وہیں پلتے اور بڑھتے ہیں۔ گوریارہ شریف سے متصل جانب مشرق ہرپور مچیا نامی گاؤں کے ایک بزرگ حضرت مولانا سبحان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ عالیہ کولکاتہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں درس نظامی کی تعلیم شروع کر دیتے ہیں، لیکن تکمیل سے پہلے ہی آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو جاتا ہے اور گھر کی ساری ذمہ داری آپ کے اوپر آ جاتی ہے۔ آپ کے چچا کولکاتہ ہی میں رہا کرتے تھے، کام کرتے تھے، چنانچہ آپ کے والد کے وصال کے بعد آپ کے چچا آپ کو مدرسے سے نکال کر گھر بھیج دیتے ہیں، جہاں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھیتی باڑی کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن تعلیم کا ایک شوق، ایک جنون آپ کو رکنے نہیں دیتا ہے۔ آپ از خود پڑھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ گھر میں جب مجبوریاں بڑھ جاتی ہیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، تو آپ کے چچا دوبارہ آپ کو کولکاتہ کام کرنے کی غرض سے لے جاتے ہیں اور آپ کو کام میں لگا دیا جاتا ہے۔ آپ دن بھر کام کرتے، شام میں رات میں فرصت پا کر کے پڑھی ہوئی کتابوں کا اور اس کے علاوہ دیگر اسلامی اور ضروری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے جو تعلیم ادھوری چھوڑی تھی، خود مطالعے کی بنیاد پر اسے مکمل کرتے ہیں۔ ابتدائی زمانے میں جب آپ ہرپور مچیا میں اپنے استاد سے تعلیم پا رہے تھے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو صرف کتاب پڑھا کر نہیں چھوڑ دیتے تھے، بلکہ کتاب پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ ذکر و اذکار کی بھی تلقین کرتے، عبادت و ریاضت کی بھی تلقین اور مشق کراتے تھے۔ چنانچہ اسی بچپنے کے زمانے سے انہوں نے آپ کو ذکر و فکر میں لگا رکھا تھا۔ درس نظامی کی تعلیم کے زمانے میں وہ شوق بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب آپ درس نظامی کی تعلیم سے الگ ہوئے اور دوبارہ کولکاتہ پہنچے تو ہمادم اس فکر میں رہتے تھے کہ کوئی تو اللہ والا ملے جس کی صحبت اختیار کی جائے، جس سے بیعت کی جائے، جس سے تربیت حاصل کی جائے اور اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کی جائے۔ چنانچہ جب آپ کی عمر تقریباً 18 یا 19 سال کی ہوئی تو اس زمانے میں ایک بڑے بزرگ جو عارف باللہ حضرت شیخ حافظ شاہ فرید الدین عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے، شیخ المشائخ عارف باللہ حضرت شیخ سمیع احمد منگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کولکاتہ تشریف لائے۔ آپ کو خبر ہوئی، آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے بیعت ہوئے۔ یہ واقعہ 1318 یا 19 کا ہے، مطابق 1901 عیسوی یا 1902 عیسوی کا ہے۔ پیر کی صحبت میں چند دن آپ نے گزارا، ان سے تعلیم و تربیت حاصل کی، اور جس طریقے سے حضور سمیع احمد منگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو تلقین فرمائی، آپ اس پہ عمل کرنے لگے۔ لیکن جب پیر کامل کولکاتہ سے رخصت ہونے لگے
تو آپ نے ان سے گزارش کی کہ حضور اب آپ یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں تو اب میں کن کی صحبت میں بیٹھا کروں؟ کولکاتہ میں اس زمانے میں شیخ المشائخ عارف باللہ حضرت شاہ سمیع احمد منگیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید و خلیفہ عارف کامل حضرت شاہ مولا علی لال گنجوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ پیر کامل نے اپنے مرید صادق حضور الحاج شاہ محمد تیغ علی قادری کو یہ حکم دیا کہ آپ مولا علی لال گنجوی کی تربیت میں رہا کرے، انہی کی تربیت میں آپ کے سلوک کی تکمیل ہوگی۔ چنانچہ آپ ان کی تربیت میں رہنے لگے، اور جب 1330 ہجری میں پیر کامل عارف باللہ حضرت شاہ سمیع احمد منگیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو سرکار سرکاہیں الحاج شاہ محمد تیغ علی قادری رحمۃ اللہ علیہ مکمل طریقے سے اپنے پیر تربیت حضرت شاہ مولا علی لال گنجوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہنے لگے، اور مکمل 22 سال ان کی صحبت میں رہے۔ 22 سال صحبت و تربیت میں رہ کر کے 1341 ہجری 2 جمادی الاخری مطابق 19 جنوری 1923 عیسوی کو منگیر شریف میں پیر کامل کے عرس کے موقع پر حضرت عارف باللہ حضور الشاہ مولا علی لال گنجوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے تربیت یافتہ مرید حضرت شاہ محمد تیغ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو منگیر شریف میں عرس کے موقع سے خلافت عطا فرمائی۔ سرکار سرکاہیں علیہ رحمت رضوان کی یہ پہلی خلافت تھی۔ اس کے بعد 26 رجب المرجب کو 1349 ہجری مطابق 16 دسمبر 1930 عیسوی کو سرکار سرکاہیں علیہ رحمت رضوان اپنے دادا پیر سلطان العارفین حضرت حافظ شاہ فرید الدین عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس میں تشریف لے گئے، جہاں اس خانقاہ فریدیہ کے صاحب سجادہ حضرت مولانا حافظ شاہ محمد صاحب قدس سرہ نے آپ کو سلسلہ آبادانیہ فریدیہ کی خلافت عطا فرمائی۔ یہ سرکار سرکاہیں علیہ رحمت رضوان کی دوسری خلافت تھی۔ یہ معاملہ 26 رجب 1349 ہجری مطابق 16 دسمبر 1930 عیسوی کا ہے۔ اس کے بعد 28 رجب المرجب 1349 ہجری یعنی 2 دن کے بعد 18 دسمبر 1930 عیسوی کو آپ فلواری شریف خانقاہ مجیبیہ تشریف لے گئے۔ وہاں مشائخ مجیبیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور اس وقت کے صاحب سجادہ حضرت مولانا شاہ محی الدین قادری مجیبی فلواری وی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شرف نیاز حاصل کیا۔ اسی ملاقات میں صاحب سجادہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محی الدین قادری فلواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو سلسلہ مجیبیہ قادریہ کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ یہ آپ کی تیسری خلافت تھی۔ پھر وہاں سے لوٹ کر کے آپ اپنے گھر گوریارہ شریف تشریف لے آئے۔ چند دنوں کے بعد حضرت عارف باللہ حافظ شاہ فرید الدین عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 11ویں خلیفہ حضرت سید شاہ حکیم جلال الدین جڑھواں حاجی پور ویشالی یا آپ کے گھر تشریف لائے، اور انہوں نے ان خلافتوں کو ملاحظہ کیا تو اپنے ہاتھ سے آپ کے نام اجازت و خلافت لکھ کر کے آپ کو عطا فرمائی۔ اس طریقے سے سرکار سرکاہیں علیہ رحمت رضوان کو 4 جگہوں سے خلافت حاصل رہی۔ سرکار سرکاہیں علیہ رحمت رضوان جس علاقے میں تھے اس علاقے میں دینی تعلیم کا کوئی ماحول نہیں تھا۔ آپ اپنے اخلاق اپنے کردار سے لوگوں کی تربیت فرماتے رہیں، اور آپ کی یہ آرزو تھی کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں لوگ آئیں، اکٹھا ہو، جمع ہو، لوگوں کی تعلیم و
تلقین کا ماحول بنے اور تعلیم و تربیت کا بھی انتظام ہو۔ اسی مقصد کے پیش نظر 55 سال کی عمر میں 1355 ہجری مطابق 1936 میں آپ اپنے آبائی وطن گوریارہ شریف سے ہجرت کر کے 2 کلومیٹر جانب شمال سرکاہی شریف منتقل ہو گئے۔ وہاں آپ نے خانقاہ تعمیر کرائی اور مستقل طور پہ وہاں سکونت اختیار کر لی۔ 1362 ہجری مطابق 1993 میں سرکاہی شریف میں خانقاہ سے متصل آپ نے ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام دارالعلوم علیمیہ انوار العلوم رکھا، جو اس وقت مرکزی دارالعلوم علیمیہ انوار العلوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1362 میں یہ ادارہ سرکاہی شریف میں قائم ہوا۔ اس کے بعد 1369 مطابق 1950 میں ایک دوسرا ادارہ شہر مظفر پور میں دامودر پور نامی جگہ میں سرکاہی شریف والے ادارے کے شاخ کی حیثیت سے اسی نام سے یعنی دارالعلوم علیمیہ انوار العلوم کے نام سے دوسرا ادارہ بنا، اور اس طریقے سے ان دونوں جگہوں پر تعلیم و تربیت کی ابتدا ہوئی۔ علماء رکھے گئے، طلباء رکھے گئے، حفظ اور عالمیت کی تعلیم شروع ہو گئی۔ دامودر پور کا ادارہ اس وقت دارالعلوم اہل سنت علیمیہ انوار العلوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سرکار سرکاہی علیہ رحمت رضوان نے 1367 ہجری مطابق اکتوبر 1948 عیسوی میں حج کیا۔ اس سفر حج میں آپ کے ساتھ حضرت شیخ المشائخ الحاج الشاہ محمد یوسف صاحب مہدوی دارا پٹی مظفر پور اور حاجی خدا بخش صاحب چاندپوری، یہ دونوں اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ سرکار سرکاہی علیہ رحمت رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبی عمر عطا فرمائی، اور آپ نے جس طریقے سے رشد و ہدایت کا، لوگوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کا کام کیا، اس کی بنیاد پہ پورا ضلع مظفر پور، ویشالی، سیتامڑھی، چمپارن، سمستی پور اطراف کے علاقے علم و آگہی سے روشن ہوئے۔ سرکار سرکاہی علیہ رحمت رضوان یکم ربیع الثانی 1378 ہجری مطابق 14 اکتوبر 1958 عیسوی بروز بدھ بعد نماز مغرب 6:35 پر اس دار فانی کو خیر آباد کہہ کر کے دار باقی کے طرف کوچ کر جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار سرکاہی علیہ رحمت رضوان کے وصال کے بعد آپ کی نماز جنازہ آپ کے صاحب سجادہ حضور الشاہ محمد ابراہیم تیغی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اجازت سے حضرت الحاج الشاہ نور محمد صاحب محمد پوری نے ادا کرائی، یعنی انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور سرکاہی شریف ہی میں آپ مدفون ہوئے، جہاں آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار سرکاہی کے علمی، عملی، دعوتی، عرفانی، روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کرے۔ یہ ایک اجمالی خاکہ ہے سرکار سرکاہی علیہ رحمت رضوان کی زندگی کا۔ انشاءاللہ الرحمن جلد ہی ہم آپ کی محبت میں تفصیلی گفتگو لے کر کے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔